किताब है अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह की, इस किताब को हम आगे इंशाअल्लाह इस किताब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और इस ताल्लुक़ से आज हम पढ़ेंगे कि सज्जा सहू कमी। एक तो हमने पढ़ा कि सज्जा सहू तीन चीज़ों के जैसा होता है। एक तो नमाज में अगर हमसे ज़्यादती हो जाए तो सज्जा सहू होते हैं। दूसरा ये है कि कमी, तो ज़्यादती के ताल्लुक़ से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दरस में पढ़ा। आज के दरस में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि नमाज में अगर कमी होती है, नुक्स होता है, तो फिर सज्जा सहू वगैरह का क्या हुक्म है। तो अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि नुक्स और कमी, नमाज में अगर हमसे नुक्स और कमी हो जाए तो ऐसी सूरत में भी हम पर क्या है, सज्जा सहू करना वाजिब है, क्योंकि सज्जा सहू उस कमी को क्या करेगा, पूरी करेगा, भरपाई करेगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि कमी अरकान में भी हो सकती है, वाजिबात में भी हो सकती है। अब अगर अरकान में कमी है तो उसके क्या मसाइल हैं, और अगर वाजिबात में कमी है तो उसके क्या मसाइल हैं, ये चीज़ इनको इंशाअल्लाह हमको पढ़नी है। पहली चीज़ है अरकान में कमी, यानी नमाज के जो अरकान हमने पढ़े हैं शुरूत सलाह शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब में 14 अरकान। अगर अरकान में कमी होती है तो उसका क्या मसला है। तो इस ताल्लुक़ से हमने पढ़ा कि अगर कोई नमाजी अपनी नमाज के किसी रुकन को छोड़ दे, यानी 14 अरकान में से किसी रुकन को छोड़ दे, तो उसकी एक सूरत तो ये है कि एक इंसान तकबीर तहरीमा को छोड़ दे, यानी अल्लाह अकबर कह के जो हम नमाज की इब्तिदा करते हैं, इस तकबीर को अगर कोई इंसान छोड़ देता है तो इसके ताल्लुक़ से हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई इंसान तकबीर तहरीमा को छोड़ देता है, चाहे वो जानबूझकर छोड़े चाहे वो भूल कर छोड़े, दोनों सूरत में उसकी नमाज दुरुस्त ही नहीं है। रुकन में से तकबीर तहरीमा अगर कोई इंसान जानबूझ के छोड़े या भूल से छोड़ जाए, नमाज में हम खड़े हुए, हमने अल्लाह अकबर कहीं कहा नहीं, हमें ऐसी नियत बांध ली, नहीं होगी नमाज, क्योंकि तकबीर तहरीमा तो नमाज में दाखिल होने का जरिया है। तो अगर हम तकबीर तहरीमा हमने किया तो नमाज कैसे होगी, नमाज नहीं हो सकती। तो रुकन में से अगर तकबीर तहरीमा हमारी छूटती है तो नमाज किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, चाहे हम जानबूझ के छोड़ें चाहे भूल के छोड़ें, दोनों सूरतों में नमाज नहीं होगी। तो अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह ने भी यही बात बयान की है। और अगर तकबीर तहरीमा के अलावा कोई रुकन इंसान से छूट जाता है तो उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि कोई नमाजी नमाज का कोई रुकन जानबूझकर छोड़ दे। अगर किसी ने जानबूझ के कोई भी रुकन छोड़ा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि उसने जानबूझ के नहीं छोड़ा लेकिन वो भूल गया, उसे सहव हो गया, गलती हो गई, भूल गया वो, अब अगर उसने भूल के छोड़ा है तो उसकी क्या तफसीलात है, ये हमने शुरूत सलाह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी, लेकिन अल्लामा उसैमी रहमतुल्लाह ने भी यहाँ ये बातें बयान की हैं तो हम इसको दोहरा देते हैं। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर सहवन गलती से छोड़ा है और उस रुकन को छोड़कर नमाज जारी रखते हुए दूसरी रकात में उस छोड़े हुए रुकन तक पहुंच गया है, यानी किसी इंसान का कोई रुकन छूट गया, आगे मिसाल देंगे शेख तो इंशाअल्लाह आपके सामने मसला और वादे हो जाएगा कि भूल से कोई रुकन इंसान से छूट गया और उस रुकन को छोड़कर नमाज जारी रखते हुए इन नमाज को कंटिन्यू कर रहा है, दूसरी रकात में उस छोड़े हुए रुकन तक पहुंच गया है, तो जो पहली वाली रकात है वो रकात लघु हो जाएगी, यानी उसको वो शुमार नहीं करेगा, वो कैंसिल हो जाएगी।
اور دوسری رکعت جو ناقص انکمپلیٹ رکعت کے بعد آئے گی جس میں اس سے رکن چھوٹ گیا، چاہے وہ رکوع چھوٹا ہو، چاہے وہ قیام چھوٹا ہو، چاہے وہ سورۃ الفاتحہ چھوٹی ہو، چاہے وہ سجدہ چھوٹا ہو، کوئی بھی رکن چھوٹا ہو، تو اب جو وہ رکعت اس کی لغو ہو جائے گی جس رکعت کے اندر اس سے رکن چھوٹ گیا، اور دوسری رکعت جو اس رکعت کے بعد انکمپلیٹ ناقص رکعت کے بعد جو دوسری رکعت کمپلیٹ رکعت آ جائے گی، وہ کمپلیٹ رکعت اس ناقص رکعت یعنی انکمپلیٹ رکعت کی جگہ پر آ جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے پہلی رکعت میں غلطی ہوئی، رکن چھوٹ گیا، اب وہ نماز کو جاری کیے ہوئے مثال کے طور پر رکوع کرنا بھول گیا تھا، اب اسے یاد ہی نہیں آیا، اسے یاد آیا کب؟ جب وہ دوسری رکعت میں رکوع پر پہنچ گیا، یعنی اس رکن تک پہنچ گیا جس رکن میں اس سے غلطی ہوئی تھی، تو اب ایسی صورت میں وہ پہلی رکعت شمار نہیں کرے گا، وہ پہلی رکعت جو انکمپلیٹ رکعت، انکمپلیٹ ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے رکن ادا نہیں ہوا تو وہ ناقص رکعت ہوئی، تو اب وہ پہلی رکعت کو نہیں گنے گا، شمار نہیں کرے گا، اب جو دوسری رکعت ہے یہ پہلی رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی، یعنی اس کو ہم پہلی رکعت سمجھیں گے۔ ایسے کوئی بھی رکعت میں، دوسری رکعت میں اگر ایسی غلطی ہوئی، تیسری رکعت میں ہمیں یاد آیا تو چوتھی میں جیسا بھی ہو ویسے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اور اگر دوسری رکعت میں یعنی پہلی رکعت میں اس سے غلطی ہوئی رکوع کے اندر، ٹھیک ہے، رکوع سے چھوٹ گیا، اب دوسری رکعت میں اس جگہ پر نہیں پہنچا ہے، کس پر؟ رکن تک نہیں، رکوع تک نہیں پہنچا ہے، اس سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکوع چھوٹ گیا، اس کا رکن چھوٹ گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو وہ یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس رکعت سے یعنی اگر اس رکن تک نہیں پہنچا ہے تو وہ واپس پلٹ جائے گا، جو اس کا رکن چھوٹا ہے اس رکن کو کمپلیٹ کرے گا، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت شروع کرے گا، جس جگہ پہلی رکعت میں رکن کو چھوڑا ہے تو چھوٹے ہوئے رکن کو ادا کرے گا اور اس کے بعد باقی نماز پوری کرے گا، لیکن دونوں حالتوں میں یعنی چاہے اسے رکن تک جب وہ پہنچتا ہے دوسری رکعت میں اس وقت یاد آئے، یا اسے رکن تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جائے، دونوں صورتوں میں اسے سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں سلام کے بعد اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی وہ سلام کا سجدہ سہو کب کرے گا؟ سلام کے بعد کرے گا، اور اس کی تفصیلات آگے حدیث آ رہی ہے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیح بخاری کی روایت ہے 6670 تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی ہے کہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک شخص پہلی رکعت میں فرسٹ رکعت میں دوسرا سجدہ بھول گیا، یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ پہلی رکعت میں کیا کیا؟ دوسرا سجدہ کرنا وہ بھول گیا، اور اس بھول کو اس وقت یاد کیا جب وہ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا، یعنی کب یاد آیا؟ جب وہ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں، آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہذا اس کی پہلی رکعت جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، نہیں گنی جائے گی، اور دوسری رکعت جو ہے وہ پہلی رکعت بن جائے گی، اور دوسری رکعت کو پہلی رکعت سمجھ کر اپنی وہ نماز کو پوری کرے گا، یعنی 3 رکعت اور پڑھے گا، اور سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا، اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری مثال آپ نے اس کی یہ دی ہے کہ ایک شخص پہلی رکعت کے دوسرے سجدے اور اس سے پہلے کے جلوس کو بھول کر چھوڑ دیا، یعنی ایک آدمی نے کیا کیا؟ پہلی رکعت کا جو دوسرا سجدہ ہے اس کو بھی، اور اس سے پہلے کا جو جلسہ ہے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو وہ بھول گیا، اور اس بھول کو اس وقت یاد آیا جب وہ دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑا ہوا، جب وہ دوسری رکعت میں
रुकू से खड़ा हुआ, यानी दूसरे रुकन जो रुकन उससे छूटा था, उस रुकन तक पहुंचने से पहले पहले उसे याद आ गया, उसे पहले पहले याद आ गया। तो रुकू से जब खड़ा हुआ तो उसे उस वक्त याद आया, तो आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं ऐसी हालत में वो आदमी बैठ कर सजदा करेगा, फिर अपनी नमाज पूरी करेगा और सलाम फेरेगा, फिर सजदा सहू करके दोबारा सलाम फेरेगा। और ये जो किताब है, ये किताब ग्रुप में आप लोग को भेज दी गई है, ठीक है, इंग्लिश जुबान में भेजी गई है, उर्दू में भी आपको भेजी गई है, आप रोमन में भी आपको भेजी गई है। आप इसको बाद में पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और मिसाल से, एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। अब दूसरी सूरत एक ये है, ये तो अरकान का मसला था कि अगर अरकान में कमी होती है तो इसको हमने पढ़ा, लेकिन अगर कोई इंसान किसी वाजिब को छोड़ देता है, यानी कमी किस में करता है, वाजिब में करता है। नमाज के वाजिबात हमने पढ़े, शेख मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल वाजिबात समानियतुन, इसके वाजिबात कितने, 8 हैं, जो हमने पहले पढ़े। अब अगर कोई नमाजी के किसी वाजिब को जानबूझ के छोड़ता है तो उसकी नमाज बातिल है, किसी भी सूरत में जायज नहीं। वाजिब, अरकान, शुरूत वगैरह को जानबूझ के छोड़ना क्या है, जानबूझ के छोड़ने से नमाज बातिल हो जाती है, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा है। लेकिन एक आदमी जो है भूल कर छोड़ देता है, यानी उसने जानबूझ के नहीं छोड़ा लेकिन गलती से, भूल से उसे छूट गया, तो ऐसी सूरत में उसके लिए क्या मसला है। तो ये बहुत यानी पेचीदा मसाइल हैं, इसलिए अल्लामा रज़ावी रहमतुल्लाह ने मिसालें दे के समझाया हमको, ताकि हम आसानी के साथ समझ सकें। लेकिन अगर आप दर्द ध्यान से, गौर से नहीं सुनेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपका पूरा ध्यान दर्स के अंदर होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपको ये मिसाल समझ में आ जाएगी। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर भूल कर छूट जाता है और उस वाजिब की जगह को छोड़ने से पहले उसे याद कर लेता है, यानी उस आदमी को, किसी आदमी से वाजिब में गलती हुई, ठीक है, वाजिब, जैसे मिसाल के तौर पर वाजिबात में, नमाज के 8 वाजिबात में एक वाजिब क्या है, एक वाजिब भी है कि 2 रकात के बाद तशहुद किया जाए। 2 रकात यानी 4 रकात वाली अगर नमाज पढ़ना है तो दूसरी रकात के बाद तशहुद करना क्या है, वाजिब है, रुकन नहीं है लेकिन वाजिब है। अब इसकी मिसाल आगे इंशाल्लाह शेख देंगे तो हमको ये बात समझ में आ गई। अब एक इंसान जो है भूल कर छोड़ देता है और उस वाजिब की जगह को छोड़ने से पहले उसे याद आ जाता है, यानी उसने जो है क्या किया, तो मिसाल के तौर तशहुद नहीं किया, लेकिन अभी वो उठने ही वाला था और उसे याद आ गया, या मुकम्मल तरीके से नहीं उठा था और उसे याद आ गया, तो अब क्या करेगा, उसके ऊपर वाजिब है कि वो बैठ जाएगा और कायदा तशहुद करेगा, तहियात वगैरह पढ़ेगा। शेख मिसाल दे रहे हैं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि उस वाजिब की जगह को छोड़ने से पहले उसे याद कर लेता है, तो वो क्या करेगा, उसको अदा करेगा। नहीं, अभी इंसान खड़ा ही होने वाला था और इंसान को याद आ गया, तो क्या करेगा, तशहुद करेगा, उसको पढ़ लेगा, तहियात वगैरह पढ़ लेगा। तो अब ऐसी सूरत में उसके ऊपर सज्दा से वाजिब नहीं हुआ, क्योंकि उससे वाजिब छूटा नहीं, उसने वाजिब अदा कर लिया, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर सज्दा से वाजिब नहीं होगा। दूसरी सूरत इसकी यह है कि अगर उस छूटे हुए वाजिब की जगह को छोड़ने के बाद, यानी जो वाजिब छोड़ा है, उस छूटे हुए वाजिब की जगह को, उस जगह को जो उसका मकाम, उसका महल है, उसको छोड़ने के बाद और उसके बाद वाले रुकन तक पहुंच जाए, उसके बाद वाला रुकन, जैसे मिसाल के तौर पर क़याम है, ठीक है, वो तब जो है तशहुद जो है उसे करना था 2 रकात के बाद, लेकिन उसने नहीं किया, अब ये एकदम कंप्लीट खड़ा हो गया, अभी तीसरी रकात की क़याम में चला गया, तो क़याम क्या है, रुकन है, क़याम क्या है, रुकन है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अल्लामा रज़ावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर उस छूटे हुए वाजिब की जगह को छोड़ने के बाद और उसके बाद वाले रुकन तक पहुंचने से पहले उसको याद कर लेता है, नहीं, दूसरे रुकन तक अभी पहुंचता नहीं है, पहुंचने से पहले उसको याद कर लेता है, तो उस छूटे हुए वाजिब को वो अदा करेगा, यानी वो वापस जो है पलटेगा और उसको क्या करेगा, अदा करेगा, फिर अपनी बाकी तमाम नमाज पूरी करेगा और सलाम फेरेगा, फिर सज्दा सहू करेगा और दोबारा सलाम फेरेगा। फिर आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं
کہ اور اگر اس واجب کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں پہنچ جاتا ہے، یعنی یہاں پہلی مثال آپ نے کیا دی، یہ تھی کہ اس واجب کو اس نے چھوڑا، ٹھیک ہے، واجب کو چھوڑنے کے بعد واجب کے بعد جو بعد والا جو رکن ہے اس رکن تک پہنچتا ہے اور اس کو یاد آ گیا، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، آپ نے کہا کہ وہ یعنی اس چھوٹے ہوئے واجب کو ادا کرے گا، پھر اپنی باقی نماز پوری کرے گا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس واجب کو چھوڑ کر وہ دوسرے رکن میں پہنچ جاتا ہے تو وہ واجب اسے ساقط ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کی آگے شیخ مثال دے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ لہذا اسے ادا کیے بغیر اپنی نماز کو وہ کنٹینیو کرے گا، جاری رکھے گا، اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ سہو کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے جو آپ نے بتایا کہ اس چھوٹے ہوئے واجب کو اگر اس کے بعد والے رکن تک پہنچنے سے پہلے اس کو یاد کر لیتا ہے تو اس چھوٹے ہوئے واجب کو ادا کرے گا اور اپنی باقی تمام نماز کو پوری کرے گا اور سلام پھیرے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر اس واجب کو چھوڑ کر وہ دوسرے رکن میں پہنچ جاتا ہے تو وہ واجب اس سے ساقط ہو جائے گا، لہذا اسے ادا کیے بغیر اپنی نماز کو کنٹینیو کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ پھر آپ مثال دے رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ شیخ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے وقت وہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھول کر اور تشہد اول پہلا تشہد چھوڑ کر تیسری رکعت کی نیت سے کیا کیا، اٹھا، اور پوری طرح کھڑے ہونے سے پہلے اس کو اپنی غلطی یاد آ گئی کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا ہے، تشہد کے لیے نہیں بیٹھا ہے، نہیں اس نے دعا پڑھی ہے۔ اب جو ہے پوری طرح کھڑا ہونے سے پہلے اس کو اپنی غلطی یاد آ گئی تو وہ بیٹھ جائے گا اور تشہد پڑھے گا، پھر اپنی نماز پوری کرے گا۔ اس حالت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا، رکن میں داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں واجب ہوگا۔ اور اگر اس کی یاد اس کو اچھی طرح سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے آئی، یعنی ایک تو مطلب یہ کہ ہلکا سا کھڑا ہوا، جو پہلی مثال کہ تیسری رکعت کی نیت سے اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہونے سے پہلے ہی اس کو یاد آ گیا تو اس نے پورا کر لیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی یاد اس کو اچھی طرح سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی وہ کھڑا تو ہو گیا ہے لیکن کمپلیٹ سیدھا نہیں کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا تو وہ لوٹ کر بیٹھے گا اور تشہد پڑھے گا، پھر اپنی باقی نماز پوری کرے گا اور سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے گا، پھر آخری سلام پھیرے گا، پھر آخری سلام پھیرے گا، یعنی نماز پوری کر کے کرے گا اور سلام پھیر دے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا، اور سجدہ سہو کے بعد جیسے کہ ہم پڑھے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد بھی کیا ہے، سلام پھیرنا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے، اور اگر اس کو یاد، یعنی جو اس سے غلطی ہوئی، جیسے مثال کے طور پر اسے تشہد جو چھوٹا، قاعدہ چھوٹا ہے، اگر اس کی یاد اس کو پوری طرح کھڑے ہونے کے بعد آئی، کب پوری طرح کھڑا ہو گیا قیام میں، تیسری رکعت کی قیام پوری طرح کھڑا ہو گیا، اب اگر اس کو یاد آئی تو اب وہ جو ہے وہ لوٹ کر ادا نہیں کرے گا، اب وہ نہیں جائے گا اس کو جو ہے قاعدہ کے لیے بیٹھنے، یعنی تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا، اب وہ کیا کرے گا، وہ اپنی باقی نماز پوری کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دوسری رکعت میں اگر وہ تشہد کرنا بھول گئے تو تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ نہیں۔ اب اگر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے مکمل تو اب آپ کو تشہد نہیں کرنا ہے، اب آپ کو نماز کنٹینیو کرنی ہے، تیسری رکعت میں تشہد نہیں کرنا ہے، کنٹینیو کرنی ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے،
نماز پوری کریں گے اور دعائیں وغیرہ پڑھیں گے تشہد میں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اب اس مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ اس مسئلے کی دلیل حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کیا ہے، اور روایت پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں 6670 صحیح بخاری کے اندر 6670 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فی رکعتین الاولیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں سے، یعنی مطلب پہلی 2 رکعتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، ولم یجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، یعنی آپ نے فرض تشہد نہیں کیا، فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتی اذا قضى الصلاة، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز پوری کی، یعنی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ نماز پوری کرنے کے قریب پہنچ گئے، یعنی تشہد میں نماز پوری کی، وانتظر الناس تسلیما، اور لوگ سلام کا انتظار کرنے لگے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، سلام پھیریں گے، لوگ آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے، تو کبر وهو جالس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ نے تکبیر کی، فسجد سجدتین، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے، قبل ان یسلم، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدہ سہو کیے، ثم سلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کے جو میں نے آپ کو حدیث نمبر بتائی اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، یہ جو ہے الفاظ شیخ علامہ تیمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے تھے، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ صحیح بخاری کی جو روایت میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن بحینہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین قبل ان یجلس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں سے کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ آپ بیٹھتے، یعنی تشہد کے لیے بیٹھتے، فمضى فی صلاته، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو یعنی کنٹینیو کیا، فلما قضى صلاته، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کمپلیٹ کرنے لگے، انتظر الناس تسلیمه، تو لوگ آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے، فکبر وسجد قبل ان يسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی، اس سے پتہ چلا کہ سجدہ سہو کے لیے تکبیر کہنا ہے، تکبیر ہے، وسجد، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے، ثم رفع رأسه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، ثم کبر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، وسجد، اور پھر سجدہ کیا، ثم رفع رأسه، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا، وسلم، اور سلام پھیر دیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سجدہ سہو کے لیے ہمیں کیا کہنی ہے، تکبیر کہنی ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ سہو کے اندر ہم وہی دعا پڑھیں گے جو ہم سجدوں میں دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان ہم بیٹھیں گے تو ہم وہی دعا پڑھیں گے جو 2 سجدوں کے درمیان ہم دعا پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو راوی نے ڈائریکٹ فرمایا کہ وسلم، آپ نے سلام پھیر دیا، نہیں آپ نے تشہد نہیں پڑھا، تو معلوم چلا کہ تشہد پہلے ہم کو پڑھ لینا ہے، اگر سلام سے پہلے ہم کو سجدہ کرنا ہے تو تشہد وغیرہ دعائیں وغیرہ سب پڑھ کے اس کے بعد سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کریں گے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد دعا پڑھے بغیر ہم سلام پھیر دیں گے، اور سلام کے بعد اگر ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس کی بھی صورت یہ ہے کہ ہم تکبیر کہہ کے 2 سجدہ سہو کریں گے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد ہمیں دعا نہیں پڑھنی لیکن سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہمیں سے پہلے بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ تو ایک تھی کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے تو ہمیں یہ جو ہے مسئلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے والے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ نماز میں اگر شک ہو جائے، یعنی نماز میں اگر شک ہو جائے تو اس کے کیا مسائل اور کیا احکامات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے،
اور جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نمازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔